سے کوئی غرض نہیں. ہم قرآن جیسے فضل صاحب نے بھی کہا ہے, ہم قرآن مجید کا کوئی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے خلاف. اب آیت خاتم النبیین کی مثال لے لیجئے کہ جو تشریح ہمارے غیر احمدی بھائی کرتے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا اور آپ آخری نبی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاتم النبیین کے الفاظ جو قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے, کیا یہ ایک بلند مقام اور مرتبہ ہے؟ کیا یہ ایک بہت بڑا روحانی مقام اور منصب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, یا محض ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ جی آپ آخری نبی؟ اصولی طور پر اگر معمولی سا تدبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ, میں تمام اپنے غیر احمدی بھائیوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر وہ غور کریں تو ایک لمحے میں یہ بات سمجھ آ سکتی کہ اگر تو خاتم النبیین کا لفظ جو ہے یہ محل مدح میں استعمال ہوا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ ہے, آپ کا ایک بلند روحانی منصب ہے جو ان الفاظ میں بیان کیا گیا, پھر اس کا ترجمہ آخری نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیے ریسب, کسی کے آخری ہونے میں کیا فضیلت ہوتی؟ کوئی شخص آخر میں آ جائے, اس کو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک انفارمیشن تھی, ایک خبر تھی جو دے دی گئی, اس سے زیادہ تو حیثیت باقی نہیں رہتی. اور بین ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بات صرف ہم نہیں کہتے, بین یہی بات کہنے والے پہلے بزرگان دین بھی موجود. تو میں درخواست کروں گا کہ مثال کے طور پر جو بانی دیوبند ہیں فضل صاحب, انہوں نے بین یہی بات اپنی جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو کتاب ہے تحذیر الناس, آپ اس کا یعنی پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. انہوں نے یعنی خاتم النبیین کے ان الفاظ پر جیسے ہی بات شروع کی ہے تو گویا پہلی بات ہی وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی عوام الناس کے خیال میں, یعنی خاتم النبیین کا معنی عوام الناس کے خیال میں کیا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری نبی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں درخواست کروں گا کہ وہ اس وقت ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر خاتم النبیین کے معنوں پر ہم غور کریں تو عوام کے خیال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد میں اور آپ سب سے آخری نبی. مگر کہتے ہیں اہل فہم پر یہ روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں, کسی کا زمانے کے لحاظ سے پہلے آ جانا یا کسی کا زمانے کے لحاظ سے بعد میں آنا, اس میں کون سی فضیلت کی بات؟ پھر مقام مدح میں ولا کے رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی بات ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مقام مدح میں نہیں کہا گیا, اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے, میں درخواست کروں گا کہ وہ سلائیڈ ابھی بھی اگر دکھاتے رہیں, اور اس کو نہ کہیں ہم کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے, تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتمیت کا یہ مفہوم درست ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام میں سے کوئی شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض زمانی اعتبار سے آخری کہہ دیا گیا اور اس میں کوئی مقام اور مرتبے کی اور فضیلت کی بات بیان نہیں کی گئی تھی. اگر صرف اس پہلو سے غور کر لیا جائے تو نظر آ جائے گا کہ جماعت احمدیہ جو تشریحات قرآن مجید کی کرتی ہے وہ صرف اس غرض سے کرتی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم کا بول بالا ہو, شریعت اسلامیہ جو ہے وہ حقیقت میں اپنی روح کے ساتھ قائم ہو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے اس کا جھنڈا جو ہے وہ تمام دنیا میں لہرائے, اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے. مومن صاحب دیکھیں, کسی بھی پہلو سے جماعت احمدیہ کے موقف کو دیکھ لیں, جماعت احمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر کرتی ہے, جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کرتی ہے, جماعت احمدیہ اس چیز کا ذکر کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرتے ہوئے آپ کے حکموں کے مطابق, آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں. کسی بھی پہلو سے ان تمام دعوی کا جائزہ لے لیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ دراصل